10واں سپارہ اور اس کا خلاصہ، 10ویں سپارے کا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بات جان لو کہ جو شے تمہیں کفار سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جو کہ آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں اور مسافر پر خرچ ہوگا۔ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جس کا اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ پھر جنگ بدر کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے خواب میں آپ کو کافروں کی تعداد دکھائی تاکہ آپ کے ساتھیوں کے دل مضبوط رہیں۔ اے ایمان والو، جب دشمن سے لڑو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اور آپس میں نہ جھگڑو، وگرنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں جو بڑا زبردست حکمت والا ہے، اور اللہ اس نعمت کو نہیں بدلتا جو کسی قوم کو دی گئی ہو، جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر کسی قوم سے آپ کو وعدہ خلافی کا اندیشہ ہو تو اس قوم کو بتا دیں کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اے ایمان والو، جس قدر ہو سکے تم ہتھیار، گھوڑے اور دوسرا سامان جنگ تیار رکھو تاکہ تمہارا روب بیٹھ جائے ان پر جو اللہ کے دشمن تمہارے دشمن ہیں، اور ان پر جو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اور ان پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور اگر دشمن صلح کی درخواست کرے تو تم بھی صلح کر لو، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اے پیغمبر، تم مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اگر آپ کے 20 آدمی ڈٹ جانے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر آپ کے 100 آدمی ڈٹ گئے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، اگر وہ تم سے مدد مانگیں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو بڑا فساد پھیلے گا اور زمین میں بڑی خرابی ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ سے پہلے قرآن مجید میں بسم اللہ نہیں آئی ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اس صورت میں اللہ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دیتا ہے، یا توبہ کر لیں یا پھر دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، اور 4 ماہ گزرنے کے بعد مشرکوں کو جہاں پاؤ ان کو گھیرو اور ان کو پکڑو، لیکن انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی۔ ان سے اپنا وعدہ پورا کرو، بے شک اللہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، اور یہ مشرک بڑے وعدہ خلاف ہیں۔ اگر تم پر قابو پا لیں تو تمہارا ذرا بھر لحاظ نہ کریں، اور یہ ہیں ہی زیادتی کرنے والے۔ اور اگر یہ ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اگر وعدہ کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور دین میں عیب نکالیں تو ان سے لڑو۔ اور ان سے کیوں نہیں لڑتے ہو جو توڑتے ہیں اپنے وعدوں کو؟ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور لڑو ان سے اس وقت تک جب تک وہ تمہارے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائیں۔ اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا۔ اور کیا تم ایسے ہی چھوٹ جاؤ گے
ابھی تو اللہ نے تمہارا امتحان ہی نہیں لیا۔ کیا تم میں سے کسی نے جہاد کیا اور اللہ امتحان میں نہیں لیا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار بنایا؟ اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کیا کرتا ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت پر نماز کو قائم کیا دیتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرو، اور یہی لوگ امید رکھیں کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی خدمت کرنا برابر ہیں اس کے جو ایمان لایا، جو لڑا اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں۔ اور جو ایمان لایا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے لڑا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے اور وہی کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی کفر کو عزیز رکھیں تو ان کو دوست مت بناؤ، اور جو ان کو دوست رکھے گا وہی ظالم ہوگا۔ اور آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے مال و دولت اور وہ کاروبار جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ گھر جنہیں جو تم پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیارے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ پھر جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں پہلی بار مسلمان زیادہ تھے اور کافر کم تھے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس روز تم کثرت میں تھے مگر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، اور پھر اللہ نے اتاری وہ فوج جو تم کو نظر نہ آتی تھی اور کافروں کو سزا دی، اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ نصیب کرے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں اور درویشوں کو اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے نام نہاد درویش اور عالم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور جس دن دہکائیں گے ہم اس مال کو دوزخ میں، اور داغیں گے ان کے ماتھے، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں، اور کہا جائے گا کہ اس مال کو جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اے ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور خرچ کرو تو گرے جاتے ہو زمین پر؟ کیا آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے ہو، جو کہ آخرت کے مقابلہ میں بہت مختصر ہے؟ اور اگر تم نہ نکلو گے تو تمہیں دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نکلو اللہ کی راہ میں، تم ہلکے ہو یا بھاری، اور لڑو اس کی راہ میں جان و مال سے، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر تم جانتے ہو جو تمہارے لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچائیں، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے گا اور سب سے بڑی کامیابی یعنی اپنی رضا ان کو عطا کرے گا۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر
ان پر فضل کرے گا تو وہ ان کی راہ میں خیرات کریں گے، اور جب اللہ نے ان پر فضل کیا تو وہ کنجوسی کرنے لگ گئے اور اپنے وعدہ سے پھر گئے۔ اگر ان منافقوں کے لیے آپ 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ ان کو معاف نہ کرے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور ان کو جہاد کرنا ناپسند ہے، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ گرمی میں جہاد کے لیے مت نکلو۔ آپ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بھی زیادہ گرم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔